میں نے کہا ماں جی آپ پریشان نہ ہوں، کہنے لگے آپ 1000 روپے کا اور انتظام کریں۔ تو میں نے کہا آپ دعا کرنا میرے لیے، تو میں جا کر کوئی محنت کروں۔ میں نے ایک بیٹی کا برقع بنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں جو طبع ہوئی ہیں وہ 31 ہیں۔ بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ترسیل میرے 106 راوی روڈ میں اس وقت میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، تو انہیں ضرورت تھی کسی آدمی کی جو ترسیل کا کام کرے۔ تو میرے والد صاحب EME ریکارڈ سینٹر کوئٹہ میں بہت عرصہ انہوں نے دفتری کام ہی سارا کیا، تو بہت ان کا خط بھی بہت خوبصورت تھا۔ تو الحمدللہ پھر ادھر آئے تو میاں صاحب سے بات ہوئی، تو دفتر میں ڈیوٹی بڑی دیر کرتے رہے ہیں۔ علامہ صاحب کا وہ آخری دور تھا جس میں بڑی یہاں ڈیوٹی کرتے تھے۔ میری زندگی کا تجربہ جو مجھے ہوا ہے، ماں باپ کی خدمت کے صلے میں اللہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ہم 10 بہن بھائی ہیں، 4 بھائی اور 6 بہنیں، اور میں سب بہن بھائیوں میں سے بڑا ہوں۔ تو میرے والد صاحب میری شادی سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ 2 بہنوں کی شادی انہوں نے اپنی زندگی میں کی، چھوٹی ہیں مجھ سے، ہماری پھپھو کے بیٹے ہیں دونوں ہی جو ہمارے بہنوئی ہیں۔ تو باقی پیچھے ہم 8 بہن بھائی تھے، ان سب کی شادیاں میں نے کی۔ تو والدہ کو میں نے والد صاحب کی وفات کے بعد کہا کہ معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے کی شادی ہوئی، کچھ دیر بعد وہ اپنی بیوی لیتا اور علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کی شادی ہوئی وہ علیحدہ ہو گیا، بالآخر جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک والدہ میرے ساتھ ہیں، اور میں اپنے یعنی سب بہن بھائیوں سے آسودہ حال ہوں۔ حالانکہ ان کا ایک ایک گھر ہے، میرے اس وقت 3 گھر ہیں، چوتھا گھر میری والدہ کا سمجھو میرے ساتھ ہے، اور جو بڑے دونوں میرے بیٹے ہیں ان کی میں شادیاں کر چکا ہوں الحمدللہ۔ 2 گھر سمجھو وہ بھی میرے کفالت میں ہیں۔ تو یہ سارا اخراجات میں اپنی والدہ کی خدمت اور دعاؤں کے نتیجے میں سمجھتا ہوں۔ ایک واقعہ تو میں نے پہلے ایک دفعہ شیئر کیا تھا کہ میری تنخواہ اس وقت بہت تھوڑی تھی، آج سے 25 سال تقریباً پہلے میں تقریباً 2-2.5 ہزار روپیہ تنخواہ میری ہوتی تھی۔ تو 800 روپیہ مجھے مسجد سے ملتا تھا، خطبہ جمعہ دیتا تھا، وہ میرا کرایہ ہی لگ جاتا تھا گاؤں آنے جانے کا، اور 2000 روپیہ اس وقت، پھر 2500 مرکز سے مجھے تنخواہ ملنی شروع ہوئی۔ تو میں گاؤں گیا تو والدہ محترمہ کہنے لگی کہ بیٹا اب گزارا نہیں اتنے پیسوں میں ہوتا۔ تو میں نے کہا ماں جی آپ پریشان نہ ہوں، کہنے لگے آپ 1000 روپے کا اور انتظام کریں۔ تو میں نے کہا آپ دعا کرنا میرے لیے، تو میں جا کر کوئی محنت کروں گا۔ میں نے سوچا مجھے ہنر تو آتے ہی ہیں، تو میں مانگنے کی تو میری عادت نہیں ہے، تو میں کوئی نہ کوئی ہنر ساتھ اپنا لوں گا۔ میں نے خطبہ جمعہ دیا، بعد میں بیٹھے ہمارے دوست ہیں اسکیم موڈ میں حاجی ذوالفقار صاحب، ہمارا بڑا پیار اور محبت رہا ہے اور اب بھی ہے الحمدللہ۔ تو مجھے کہنے لگے جمعے کے بعد آپ سے بات کرنی، میں نے کیا، کہنے لگے ہم نے آپ کی خدمت زیادہ نہیں کی، جو کچھ دیتے رہے آپ چپ کر کے لے لیتے ہیں، تو آج سے آپ کی 2000 تنخواہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو 1000 والدہ نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 دی۔ اب الحمدللہ اس کے بعد بھی میں بہت دفعہ والدہ کو 2 دفعہ میں الحمدللہ عمرہ کروا کے لایا ہوں، ہمشیرہ کو، اپنی 2 بیگمات کو الحمدللہ۔ تو یہ صرف ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ والدین جس آدمی کے گھر میں بیٹھے ہونا خالی دعائیں کرتے رہیں تو اس کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ کبھی بھی اولاد کا برا نہیں سوچتے الحمدللہ۔ تو کوئی بھی تجربہ کرنا چاہے ماں باپ کی خدمت کر کے دیکھے۔